اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ نشے کے بغیر جا کے آپ بڑے زبردست پرجوش بڑے ایوان ایک دم ہو جائیں گے، تو ایک دم نہیں ہوں گے، کچھ وقت لگے گا. اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں میں نے تو ہونے فوراً سب سیٹ چاہیے، تو پھر یہ کام نہیں ہوتا. کام ہوتا ہے جب آپ اس کی صحیح جد و جہد کرتے ہیں، صحیح جد و جہد. کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ یہاں آتے ہیں تو دن بدن آپ کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ یہاں آپ کو آپ کے گھر جیسی روٹی نہیں ملتی، نہ وہ ماحول ملتا ہے، تو شکل بدلنے شروع ہو جاتی ہے. پتہ نہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، آپ کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. میں کسی مریض کو 3 دن کے بعد دیکھوں تو اس کا رنگ بدلا ہوتا ہے. آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ کوئی رنگ شنگ بدلا ہے آپ کا؟ جی بدلتا ہے، رنگ بدلتا ہے. اور 6 مہینے گزریں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا، سال گزرے گا تو بہت ہی کچھ ہو جائے گا، 2 سال تو آپ کو دینے پڑیں گے. آخر آپ نے اتنے سال نشے کی بیماری کے حوالے رکھا. آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس نے 5 سال نہ دیے ہوں نشے کی بیماری کو. اور جو صرف شو کرتے ہیں نا کہ بابا جی میں آپ کو ہر بات بتاتا ہوں، ہر بات، تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 20% باتیں جو بابا سہ سکتے ہیں، جو بابا برداشت کر سکتے ہیں. یہ بڑے ماں باپ کو وہم ہوتا ہے کہ میں دوستی ڈال لوں نا اپنے بچے سے تو بہت اچھا ہوگا، میں دوستی ڈال لوں. اور پھر بچہ جب ایسی غلط باتیں بتاتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں نے کی کہاں، اینوں میں ڈانٹا یا میں برداشت کراں. پھر کہتا ہے میں برداشت کراں ورنہ میں دسے گا نہیں. اور جب باپ یہ باتیں سن کے برداشت کرتا ہے تو بچہ سمجھتا ہے کہ یہ باتیں نارمل ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہیں، کری جاؤ. لہذا کبھی ماں باپ کو اس لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ مینوں دسے گا. دسے گا کوئی نہیں. کدی کسی بیوی نو اے وہم چ نہیں پینا چاہیے کہ مینوں دسے گا. یہ تو میرے حال زیادہ گل لگتی ہے گل. کوئی بندہ بیوی نو دسدا سب کچھ؟ صحیح آمدنی نہیں دسدے. کوئی بھی خامد جو اپنی بیوی کو صحیح دل کی بات بتانے والا، یا کوئی بھی ٹین ایجر اپنے ماں باپ کو ساری باتیں صحیح بتانے والا، تو یہ تصور کریں نا کہ ہمیں کوئی باتیں بتائے گا تو پھر کیا کریں؟ آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، دیکھیں. کیونکہ جب کوئی باہر سے آتا ہے نا تو آپ اسے غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باہر کیا کرتا ہوا ہے. اگر کوئی باہر بارش ہو رہی ہو اور کوئی بلی باہر سے آئے اور آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ بارش ہوئی ہے. بس جب بھی کوئی آئے باہر سے تو اوپر ہاتھ پھیر دے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بلی کہاں سے آئی ہے. اندازے لگانے شروع کریں. باڈی لینگویج سے پتہ کریں، باتوں سے نہیں پتہ کریں، باڈی لینگویج سے پتہ کریں. باڈی لینگویج اپنے بچے کی، اپنے خامد کی، اپنے گھر والوں کی باڈی لینگویج سٹڈی کریں کہ یہ باہر سے آتے ہیں تو کیسے بیہیو کرتے ہیں، اور گڑبڑ کر کے آئے ہوں تو کیسے بیہیو کرتے ہیں، لیٹ آئیں تو کیسے بیہیو کرتے ہیں. تو 92% پیغام آپ باڈی لینگویج سے وصول کر سکتے ہیں. 92%. باقی کی 8% کی خیر ہے. اتنا ISI رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے 92% سے گزارا کریں. کیونکہ اس بیماری سے بحالی کی دوائیں 2 ہیں. ایک ہے آنیسٹی، ایک ہے ٹرانسپیرنسی. باقی کسی بیماری میں یہ 2 چیزیں نہیں چاہیے. ڈائبٹیز میں پتہ نہیں چاہیے، یا دل کی بیماری میں شاید نہیں چاہیے، ملیریا میں نہیں چاہیے، TB میں نہیں چاہیے. لیکن اس بیماری میں 2 خالی باتیں ہیں، آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی. آنیسٹی کا مطلب ہے کہ ایمانداری سے ساری بات بتا دیں. ٹرانسپیرنسی کا مطلب ہے کہ دوسرے کو دیکھنے کا موقع بھی دیں. ٹرانسپیرنٹ، سی تھرو، یعنی آپ سی تھرو ہوں. اور جب کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ مت کہیں ایتھے ہی. ہماری طرح ہم کہتے تھے بچپن میں، ہم ٹین ایج میں پوچھتے کتنے جا رہے ہو، میں ایتھے ہی. کہتے کتوں آئے ہو، کہتے ایتھوں ہی. مجالے سے صحیح گال کر کے دینی ہوئی. میں گیا تو میں آیا. یہ ساری باتیں گڑبڑ والی باتیں. اگر باہر جا رہے ہیں تو پوچھے کہاں جا رہے ہو تو بولو جی دی مال آف لاہور جا رہا ہوں. کتنی دیر لگے گی؟ بولے کہ جی 30 منٹس لگیں گے.
دین میک شیور کہ 30 کو کھینچ کے 40 نہ بنائے، 50 نہ بنائے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.